کہ جو ٹھوکروں سے مردے کو زندہ کرتے تھے۔ ان میں ایک ہے حضرت علی بن حیکی رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم پیران پیر منبر شریف پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بیان کر رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع بیان سن رہا تھا۔ حضرت علی بن حیکی کو نیند کا غلبہ آیا، بیان میں نیند کا غلبہ آیا، ان کو نیند کا غلبہ آیا۔ یہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، منبر سے اٹھ کر کے ان کے سامنے جا کے ادب سے کھڑے ہوئے۔ سمجھ نہیں پایا میں، استاد شاگرد کے سامنے جا کے ادب سے کھڑا ہو جائے، یہ تو بات بنتی نہیں۔ شاگرد کا کام ہے نا استاد کے سامنے ادب سے کھڑا ہوگا، استاد شاگرد کے سامنے ادب سے کھڑا ہو جائے، یہ کیسا؟ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ آپ نے منبر سے اترے، بیان کو چھوڑا، علی بن حیتی کے پاس ادب سے کھڑے ہو گئے، استاد شاگرد کے پاس کھڑا ہے۔ علی بن حیتی کی آنکھ لگ گئی تو علی بن حیتی خواب میں سرکار مدینہ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور جیسی علی بن حیتی نے آنکھیں کھولی تو غوث اعظم کو سامنے پایا۔ کہتے ہیں میرے سرکار، میں نے ابھی ابھی مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ پیارے غوث اعظم فرماتے ہیں، اے علی، اسی لیے تو ادب سے میں منبر سے اٹھ کر کے تمہارے سامنے کھڑا ہوا کہ تم خوابوں میں دیدار کر رہے تھے، میں سر کے آنکھوں سے نانا جان کا دیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو یہاں تک رسائی ہو وہ اللہ کا قابل ولی نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ بے شک، بے شک۔ علی بن حیتی وہ ہستی ہے کہ جب میرے غوث اعظم نے یہ اعلان کیا کہ جتنے اولیاء اللہ سب کے گردنوں پر میرا قدم ہے، تو علی بن حیتی پورے مجمع میں اٹھے اور آپ کا قدم مبارک لے رہا اپنے کندھے پر رکھ کر گردن پر کہتے ہیں، بے شک غوث اعظم آپ کا سر مبارک سر اور آنکھوں کے ساتھ میرے کندھے پر بھی ہے۔ ہمارے غوث اعظم کی عمر ہو گئی 91 سال، 50 سال تک تو آپ صرف اللہ کی عبادتیں کرتے رہے، ریاضتیں کی، عبادتیں کی، جنگلوں کی ابانوں میں بھٹکتے رہے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رات رات بھر عبادت کرتا، جنگلوں میں جا کر عبادت کرتا، کئی دنوں تک میں زمین پر گرے پھل جو پیڑ کے ہوتے کھاتا تھا، پیڑ کے پتے کھاتا تھا، کئی دنوں تک میں بھوکا رہتا تھا، پانی نہیں پیتا تھا، 40 دن صرف پانی پیتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، اور کئی دنوں تک نہ کھانا کھاتا تھا پانی پیتا، بس اپنے اللہ کے عشق میں رہتا۔ 50 سال ایسے دوسرے غوث اعظم میں کتنے؟ 50 سال۔ آخری 40 سال میں آپ نے دین کی بہت زبردست تبلیغ کی۔ ہجری 521 سے لے کر 561 تک سیدنا غوث اعظم نے صحیح معنوں میں دین کی بہت خدمت کی، بہت تبلیغ کی، لوگوں کو صراط مستقیم پر آمادہ کیا، لوگوں کو سچائی پر بلایا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لوگوں کو اپنے سلسلے میں داخل کیا، لوگوں کو برائی سے روکا۔ یہ آخری 40 سال کی محنت ہے غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیوں؟ جب آپ آرام کر رہے تھے، آپ کی قسمت جاگ اٹھی اور تمام نبیوں کے نبی، محبوب خدا، محسن کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا عبد القادر، تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں سرکار نانا جان میں اجمی ہوں۔ اجمی سمجھتے ہیں؟ ایران عراق کے لوگوں کو اجمی کہتے ہیں، ان کو ایرانی زبان آتی تھی، عربی نہیں، اور زیادہ تر لوگ عربی جانتے تھے۔ نانا جان میں تو اجمی ہوں، لوگ عربی جانتے ہیں، مجھے بولنا آتا نہیں، میں کیسے بیان کروں؟ اب دیکھیے میرے رسول کو بھی اللہ نے کیسے اختیار دیا۔ میرے آقا کہتے ہیں، اے عبد القادر بیٹا میرے قریب آؤ۔ آپ قریب گئے اور میرے پیارے آقا نے 7 مرتبہ، کتنے؟ 7 مرتبہ، 7 ٹائم اپنا لغاب دان یعنی تھوک جسے ہم کہتے ہیں تھوک، آپ کا لغاب دہن سیدنا غوث اعظم کے منہ میں ڈالا۔ کہتے ہیں بیٹا عبد القادر، اب حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے بابا جان سیدنا علی کریم اللہ وجہ خواب میں آئے اور کہتے بابا بیٹا عبد القادر،
तुम बयान करो। बयान क्यों नहीं करते? कहते हैं सर मेरे बाबा जान मैं अजमी हूँ। कहते अच्छा आओ मेरे करीब बेटा। और अली ने भी अपना लोहा बदान आपके मुंह में डाला 6 मरतबा। कितने? 6। रसूल ने 7, अली ने 6 क्यों? पूछा अब्दुल कादिर ने, सरकार नाना जान ने तो 7 मरतबा, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? कहते हैं बेटा ये रसूल कायनात का अदब है। अगर मैं भी 7 जैसा डाल दूं तो कई शक शुबा न पैदा हो जाए कि अली और नबी एक है। ये मेरे आका का अदब है, अदब से मैंने 6 मरतबा। और खुदा की कसम कहता हूँ जब ये लाभ दहन हुजूर और अली का हजरत गौसुल आजम के जिस्म में समाया, फिर आपने ऐसी बयानात की, ऐसी तकरीरें की, रूहानी तकरीरें, ईमानी तकरीरें, इरफानी तकरीरें, कोई तकरीर किताब में नहीं मिलती थी। जहां आप लोगों के दिलों को देखते थे, दिलों को पहचान कर तकरीर करते, सुभान अल्लाह, दिलों को जानते थे मजमे में इसका क्या कहना है, उसके मुताबिक आपकी तकरीर होती थी। सुभान अल्लाह। और 70-70 हजार सामाईन, बड़े बड़े मशाइख औलिया अल्लाह, बड़े बड़े मुफ्ती आलिम दीन आपकी महफिल में आते, आपके वाइज में आते। 70-70 हजार और 400 जवाब शाही की बोतल लगी जाती आपकी तकरीरें लिखने की। ये तो आपकी तकरीरें कोई किताब में नहीं थी, ये रूहानी तकरीरें थी। सुभान अल्लाह। आप सोचिए ईमान वालों, जो रसूल और अली के थूक में, लाभ दान में इतनी तासीर है कि गौसुल आजम दुनिया से हटकर बयान करे, तो मेरे रसूल और अली के पूरे जिस्म में और आपके हस्ती में क्या तासीर है? बेशक सुभान अल्लाह।